خوشبو رمضان خوشبو رمضان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہر پروگرام کے سٹارٹ میں ہم درود پاک کی فضیلت ضرور بتاتے ہیں اور ایک آدھ حدیث مبارکہ کا مفہوم بتاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بچے سے لے کر بڑے تک سبھی نے وہ سنا ہوا ہے۔ کیا حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے؟ حضور علیہ السلام تاجدار انبیاء علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس پہ 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ رحمتیں کون سی ہے؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے بھی وہ چھوٹی رحمت ہے بڑی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فقط یہ فرمایا کہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ ہم علامہ صاحب سے آج پوچھیں گے ضرور، اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے ہیں بڑے ہیں کس لیول کے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے، تو لہذا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا 10 نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر پروگرام میں بڑی سے بڑی سیلیبریٹیز، ایسی شخصیات آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، ایسے ثنا خان آپ کے پاس لے کر آتے ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے دل منور ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی عشق کو حضور علیہ السلام کی محبت کے چراغ جل اٹھے۔ اور ہمارے ساتھ بڑی پرسنالٹی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی آج موجود ہیں، ایسے مہمان ہیں کہ میں واللہ باللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میرا بڑا دل خوش ہو رہا ہے آج وہ تشریف لائے ہیں۔ میری مراد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کل ہی ابھی ایک بندہ ذکر کر رہا تھا کہ یار اللہ پاک نے ان کو ایک گاڈ گفٹ صلاحیت عطا کی ہے۔ میری مراد ضیاء خان غوری صاحب، آپ کے بارے میں ایک بندہ کل گمان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے یار اللہ پاک نے ایک ایسی صلاحیت سے نوازا ان کو کہ ہم نے بچپن میں بھی ان کو دیکھا ضیاء صاحب کو اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہر حال میں مسکراتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، سید قاسم شاہ صاحب، سلطان خان صاحب، بلکہ بڑے بڑے جتنے بھی موٹیویشنل ٹرینر ہیں صفحے اول میں ان کا نام ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کم وقت میں پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور بھی کافی کنٹریز میں الحمدللہ موٹیویشنل ٹرینر ہیں، ٹرینر کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں۔ اپنی مثال آپ ہیں، ہر کام میں ماشاءاللہ یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ سماجی ہو، کسی بھی اینگل کا وہ ہو، تو الحمدللہ یہ بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں۔ میری مراد ضیاء صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، خوش آمدید جی ہیں انو، واللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد عرفان صاحب، یہ بڑی پیاری شخصیت ہے، میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، محبتیں کرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں کیا بات ہے، میں یہ دونوں پرسنالٹیز کو دیکھتا ہوں نا، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں۔ یہ میں نے ضیاء صاحب آپ سے اور عرفان صاحب آپ سے یہ راز پوچھنا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ آپ کے چہرے پر ہر وقت اسمائل رہتی ہے۔ عرفان صاحب ہیلتھ ویلنس کوچ بھی ہیں، تو اس کی جو تھیم ہے اس کے بارے میں ہم عرفان صاحب سے پوچھیں گے۔ معروف ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، حافظ صاحب، حافظ حسن صاحب، جی بسم اللہ۔ اس کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ عمر فاروق صاحب۔ سر آپ کا پھر اگین شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی محبت کے ساتھ رہنمائی فرمائی آپ نے، اور ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ موجود ہے۔ میں ہوں عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پر ہمارا پروگرام خوشبو رمضان۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، درود پاک وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے بندوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اور سر جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، آخرت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود شفاعت فرماتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سر ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیاں، ان دونوں جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، سر ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو نہ چلے تو وہ جہاں۔ پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو، پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، پھر ہو سر یہ جہاں یا وہ جہاں،
پھر ساتھ ہوں تاجدار دو جہاں. ماشاء اللہ جزاک اللہ عائشہ. تحت اللفظ شاعری میں حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام دے رہی تھی. آئیے چلتے ہیں ہمارے مہمان ضیاء خان غوری صاحب، آپ سے ہم ابتدا کرتے ہیں. سر اگین تھینکس، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں، اتنی کم عمر میں اتنے کم وقت میں پوری دنیا میں الحمدللہ آپ نے ایک اپنا نام پیدا کیا، اپنا ڈنکا بجایا، تو بلکہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھو حال ہے کہ آپ نے زیرو لیول سے سٹارٹ کر کے پوری دنیا کے جتنی بھی اس وقت یوتھ ہے ان کا فوکس آپ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے ہیں، ثابت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا، یہ اس کا کیا راز ہے آپ کی؟ ہر ایک کے پیچھے نا کسی نہ کسی شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کے پیچھے ماں کی دعائیں، کسی کے پیچھے کامیاب ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کسی کے پیچھے کسی پرسنالٹی کا، شیخ طریقت کا ہوتا ہے. تو آپ کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، یہ اس کا کیا راز ہے؟ اتنی جلدی آپ کائنڈلی یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واہ واہ. اویس بھائی، آپ نے بہت بڑے بڑے القابات اور بہت بڑے خوبصورت انداز میں میرا تعارف کروا دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اس قابل بنا دے جو آپ نے میرے بارے میں کہا. اس کا مجھ پہ یہ کرم ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے میرے ماں باپ کی دعائیں اور ان کی تربیت کا بڑا عمل ہے. اور ماں باپ کی دعاؤں میں آپ نے مختلف ثنا خان تشریف فرما ہیں، علماء کرام موجود ہیں. ہم نے سنا بھی، پڑھا بھی، دیکھا بھی اور جانتے بھی ہیں کہ ماں کے حوالے سے بہت کچھ ہم جانتے ہیں. لیکن میں یہاں آج کے دن بڑے محتاط طریقے سے کہوں گا کہ میری زندگی میں، اور اب یہ جو عزت اللہ نے دی، کامیابی دی، اس کے پیچھے میرے والد صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے. کیا کمال شخصیت تھی، وہ فقیر انسان تھا، وہ اللہ کے ولی تھے. میں یقین کریں، میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ واقعہ ہی اللہ کے ولی تھے. اور انہوں نے بچپن سے لے کے آج تک مجھے ایک بڑا حوصلہ بھی دیا، میری تربیت کی. اور وہ جہاں میرے والد تو تھے ہی، لیکن وہ میرے بہت اچھے دوست تھے. اور میں جب اپنی پوری لائف کو ریورس کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے میری زندگی میں، یہ کامیابیاں، یہ خوشیاں، یہ آسانیاں، یہ محبتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی، تو اس کے پیچھے میرے والد صاحب کی تربیت کا بڑا عمل ہے. اسکول، کالج، اساتذہ، انسان ہر جگہ سے سیکھتا ہے. زمانہ بہت بڑا استاد ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر لمحے انسان ایک نئی بات سیکھتا ہے. تو وہ جب چیز مجھے حوصلہ بچپن سے ملا، تو وہ مجھے پالش کرتے گئے اور میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو میں آج کے آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں اور رمضان المبارک ان مبارک گھڑیوں میں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے کیمرے کی وجہ سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں. تو آپ نے جو بات کی کہ آپ کو ہمیشہ میرے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہے اور میں مسکراہٹ کا پیغام دیتا ہوا دکھائی دیتا ہوں. تو علامہ صاحب موجود ہیں، تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ مسکرانا صدقہ ہے، اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور میں نے بارہا لوگوں سے یہ بات کی بھی ہے، سنی بھی ہے. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں بلائیں ہے کیا؟ تو لوگوں کے ذہن میں بلاؤں کے حوالوں سے بہت سارے خدشات اور سوالات اور چیزیں ہیں. اور آپ یقین جانیے جو تنگ دستی ہے، جہالت ہے اور بے چینی ہے، بیسیکلی یہ بلائیں ہیں. اور جب انسان مسکراتا ہے، تو میں ایک طالب علم ہوں ایک علم کا، جو میں پوری دنیا میں سیکھ رہا ہوں، اور جو تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے اس کی میں مشق بھی کرواتا ہوں، پڑھاتا ہوں. اس علم کو کہا جاتا ہے لا آف اٹریکشن، قانون کشش. وہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں جب میں نے پڑھا اور پھر میں نے اساتذہ سے اس کے بارے میں سیکھا، پوچھا، تو مجھے قرآن و حدیث سے جب اس کی رہنمائی ملی، تو میری زندگی میں ایک چراغ روشن ہو گیا. اور مجھے جب میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا، تو میری زندگی میں جب ایک رنگ، خوشیاں، کلر سامنے آنا شروع ہوئے، تو میرا جی چاہا کہ یار اللہ نے مجھے یہ جو چیز عطا کی ہے، جس کی مجھے سمجھ آئی ہے، اور جس کو میں اگر کہوں تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید آپ جادوگر ہیں، آپ کو کوئی ہپناٹائز کرنا کرتے ہیں. یہ بڑی معروف ہے آپ کی بات پورے پاکستان میں، اس کے بارے میں ذرا. جی وہ کہتے ہیں جی اصل میں وہ بات کیا ہے کہ رب کائنات کا مجھ پہ کرم. ایک حدیث قدسی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے
میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. بے شک. تو اب گمان کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے. صحیح ہے. تو میں نے پڑھا تھا مولانا روم کو, صحیح. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو یہ کان ہے نا, کان, صحیح, یہ اصل میں دلال ہیں, یہ دلالی کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دلال ہے, یہ جو سنتا ہے یہ بات اندر پہنچا دیتا ہے, اور جو بات اندر پہنچتی ہے, وہ جب اندر پہنچتی ہے تو اللہ نے ایک ایسا سافٹ ویئر, ایک ایسا سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے, جو ہم سنتے ہیں وہ ہم بنتے ہیں, وہ تانا بانا بنتا ہے. اب وہ جو تانا بانا بنتا ہے, جو ہم بنتے ہیں, بیسیکلی وہ گمان ہے, وہ خیالات ہیں, وہ سوچ ہے. وہ جو خیالات اور سوچ اور ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں, جو سننے اور دیکھنے سے بنتی ہیں, جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس خیال کو اب جوڑ لیجئے حدیث قدسی کے ساتھ. اللہ فرما رہا میرا بندہ جو گمان کرتا ہے, میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اب اس میری بات کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کروں گا کہ اگر ہمارا گمان پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ جو برتاؤ ہونا ہے وہ پازیٹیو ہونا ہے. کیا بات. اور اگر ہمارا گمان خدا نہ خواستہ ہمارا گمان ایسا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے یا کسی کے لیے نقصان کا باعث ہے, تو پھر ہمارے ساتھ برتاؤ ویسا ہی ہوگا. تو جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے گمان سے میری زندگی میں رنگ آنے ہیں, خوشیاں آنی ہیں, آسانیاں آنی ہیں, تو کیوں نہ میں اپنے گمان کو ٹھیک کر لوں. پھر میں نے دیکھا کہ آخر ہم نے اکثر جتنے لیکچر ہیں نا آپ کے یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے آفیشیل پیجز پر, تو وہ زیادہ تر ہے ہی گمان پر. جی ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. مجھ سے تو بلکہ ایک دن کسی دوست نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ضیاء خان غوری صاحب کو گمان ان سے لے لیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیچھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے, میں یہ بڑا آنر فیل کیا. میں نے کہا یہ میرے مولا کا مجھ پہ کرم ہے کہ مجھے اتنے سے جملے پر اللہ نے یہ عزت دی. تو بات کو میں مکمل کر لوں جی, کہ جو میرے کان میں بات پڑے گی اور وہ میرا کان اندر جا کے اس بات کا تانا بانا بنے گا اور اس گمان کی وجہ سے میری زندگی میں آسانیاں یا پریشانیاں آئیں گی, تو میں نے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اس طرف لگا لیا ہوا ہے جہاں سے خوشی کی باتیں اندر جائیں, جہاں سے تصاویر خوشی کے اندر جائیں. جب میرا کہہ لیں جو آپ کا یہ ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا کیبل جو آپ کی ہے, جو آپ کی پورٹ ہے جہاں سے وہ ڈیٹا اندر جانا ہے, تو میں نے اپنے اس ڈیٹا والی کیبل کو, اس پورٹ کو, اس کان کے راستوں کو اس انداز سے کوشش کرتا ہوں میرے اندر وہ چیزیں جائیں جنہیں میں چاہتا ہوں, جو میرے لیے بہتری لائیں, میرے لیے آسانیاں لائیں. تو وہ جب میرے اندر آسانیاں آتی ہیں تو آٹومیٹک میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور قرآن کی ایک آیت علامہ صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کا شکر بڑھا دیتا ہوں. اللہ شکر بڑھا دیتا ہے. تو جب آپ کے اندر خوشی جاتی ہے اور آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں آسانیاں, خوشیاں, رحمتیں, برکتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو میں یہی پیغام پچھلے 12 سالوں سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, اسٹیج کے ذریعے, پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, تو جب یہ پہنچانے کی کوشش کی اس سے مجھے بڑی محبتیں ملی, پیار ملی, اور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے آغاز بھی اسی بات سے کر دیا. تو میرا جی چاہا کہ جہاں میں نے اتنی باتیں کی ہیں وہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے میں مسکراہٹ بھی میری زندگی میں ہے اور یہ مسکراہٹ بکھیرنے کا کام میں کر رہا ہوں. سر ایک اور, چونکہ 1 منٹ رہ گیا بریک میں چاہتا ہوں ایک اور کویشچن ہے میرے مائنڈ میں. چونکہ انسان سم ٹائم سوچتا ہے کہ یار سوچتے سوچتے اچانک وہ کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی گمان سے ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا اب کسی کو یاد کر رہا ہو تو اوپر سے وہ بندہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کیا ہے آپ کی سوچ, آپ کی تھنکنگ, آپ کیا فرمائیے؟ جی میں بہت پیاری بات ہوں, اور میں یہی میرا وہ موضوع ہے جس پر میں زیادہ بات کرتا ہوں. اور اگر آپ نے وہ میرے کوئی کلپس دیکھے ہیں تو سب کا آپ دیکھتے ہیں کہ لنک اسی سے جڑا ہوا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا بریک میں وقت بہت کم ہے تو میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ آپ بحیثیت مسلمان, ہم نان مسلم کی بات ہی میں کرتا, میں بحیثیت مسلمان اپنی بات کرتا ہوں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ ہمارے لیے اب حقیقت ہے, ہر چیز ہے, پھر کی پرکھ اور تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. میں ایک لطیف سا جملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب کوئی بڑی تقریبات ہوتی ہیں تو اس کے لیے آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہ بڑی وہ شہنائیاں بجائی جاتی ہیں اور سب کچھ. تو
میں اسے آزما کے دیکھیے گا. یہ میں آج آپ سب کی وساطت سے یہ بات پہ پہنچانے لگا ہوں کہ آپ سمجھ لیں ایک فنکشن ہے, اس میں آتش بازی چل رہی ہے, پٹاخے ہیں, پھول ہیں, رنگ ہیں, خوشیاں ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ایک بندہ دور کھڑا یہ سوچ رہا ہے یار یہ کہیں میری طرف ہی نہ آ جائے, یار یہ کہیں میری طرف نہ آ جائے. آپ اتنے میرے ساتھ یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب بتائیے وہ کدھر جاتی ہے؟ اسی طرف ہی آتی ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے یہ محض اتفاق ہے. میں جس علم کا طالب علم ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اتفاق نہیں ہے, یہ قانون کشش ہے جو جڑی ہوئی ہے آپ کی سوچ کے ساتھ. اگر آپ اپنے اس علم کو سمجھ لیں گے, سیکھ لیں گے, تو آپ ہر وہ چیز کو جو آپ چاہتے ہیں وہ خوشیوں وہ آپ تک آئیں گے. جی زیاد صاحب گمان پہ گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ رجوع کرتے ہیں. چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. خوشبو